کسی بھی انسان سے اس کی وسعت کے مطابق ہی سوال ہوگا۔ لغون کی کہ ایک ایسی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، ایک ایسی انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے جس میں نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے، کہ آپ لغون میں جس میں نہ گناہ یا ثواب، آپ کیوں انڈلج ہوتے ہیں، آپ کیوں اس میں مصروف ہوتے ہیں؟ جو لوگ بھی ڈرامہ دیکھتے ہیں بڑی عمر سے چھوٹی عمر میں یا کسی بھی لیول سے، ان کا پہلا کویشچن آپ اپنے آپ سے کریں، ٹھیک ہے، کہ میں کیوں ڈرامہ دیکھتی ہوں؟ کیونکہ مجھے اس ٹائم میں ریلیکس ہو۔ تو حدیث میں تھا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہوتا ہے اگر بندہ کسی کی چگلی لگاتا ہے، اتنی بڑی بات تھی۔ تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ چگلی لگاتا ہے نا کسی کی صلح کرانے کے لیے، تو اس میں گناہ نہیں ہے۔ کتنی پیاری بات ہے نا کہ ہائے دیکھو مائیں بیچاری اتنا حجاب لے کے بیٹھی ہوئی ہیں، اور بیٹیوں کو دیکھو ایسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں کہ شرم آتی ہے دیکھتے ہوئے، یا بیٹیاں ماشاءاللہ اپنے آپ کو کور کر رہی ہیں اور اتنا دین کی طرف ہے، اور ماں کا حال دیکھو کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر پیدل چل کے یہ ہجرت انہوں نے کی تھی، پیدل چل کے یہ مدینہ آئی تھی۔ کہاں مکہ کا مدینہ جو عمرے کے لیے جاتے ہیں یا حج کے لیے جاتے ہیں، جو نو کہ کتنا بڑا فضل ہے، عورت ہے، کیونکہ ماشاءاللہ دیکھیے ہم جب اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں نا، میں خود بھی آپ اسٹوڈنٹ ہوں، تو ہم لوگوں کا ہر ایک کا لیول فرق ہوتا ہے۔ کسی نے ابھی سٹارٹ کیا ہوتا ہے، کوئی تھوڑا سا اوپر ہوتا ہے، کوئی اس سے تھوڑا سا اوپر ہوتا ہے، اور کوئی ماشاءاللہ ایک اور لیول پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اور اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ہر کوئی اپنی وسعت کے مطابق ہی چل رہا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھے قرآن پاک میں بھی فرما دیا نا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ انسان سے کسی بھی انسان سے اس کی وسعت کے مطابق ہی سوال ہوگا۔ جتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو وسعت عطا کی ہے اس کے مطابق وہ عمل کرتا ہے۔ تو اب بیسک تو میں نے بتایا تھا، لیکن آج میں آپ کو پھر اب وہ بات بتا دیتی ہوں جو انشاءاللہ، اچھا جس کو تو تھوڑا سا مشکل لگے گا گزار دینا، لیکن جو اس لیول پہ ہے اور وہ سمجھنا چاہتے ہیں اس بات کو، تو انشاءاللہ ان کو اس بات کی سمجھ آ جائے گی۔ اچھا جی دیکھیں، ڈرامہ، فلم یا ایسی کوئی بھی چیز، ہم نے کہا بات کی تھی نا لغون کی کہ ایک ایسی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، ایک ایسی انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے جس میں نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے، مطلب وقت ہی ضائع ہو رہا ہے نا، بس یہی ہو رہا ہے، کیونکہ آج کی سورہ میں بھی خیر وہی پڑھیں گے ہم۔ اچھا، اب وہ کب ہمارا لہون بن جاتا ہے تو اس کے بارے میں ہم نے بات آلریڈی کر لی تھی۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ آپ لغون میں جس میں نہ گناہ یا ثواب، آپ کیوں انڈلج ہوتے ہیں، آپ کیوں اس میں مصروف ہوتے ہیں؟ اس میں ہم صرف ابھی ڈرامہ اور مووی کی بات کرتے ہیں کہ ہم اس لیے کہ جو لوگ بھی ڈرامہ دیکھتے ہیں بڑی عمر سے چھوٹی عمر میں یا کسی بھی لیول سے، ان کا پہلا کویشچن آپ اپنے آپ سے کریں، ٹھیک ہے، کہ میں کیوں ڈرامہ دیکھتی ہوں؟ کیونکہ مجھے اس ٹائم میں ریلیکس ہوتی ہوں۔ یہی سارے جواب دیتے ہیں نا جب ہم کہتے ہیں کہ اچھا آپ کیوں دیکھ رہے ہو، تو دیٹ از مائی اون ٹائم، دیٹ از تھوڑا سا وقت ہوتا ہے جس میں ریلیکس ہوتی ہوں۔ اچھا، اب یہ تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں میں کہہ رہی ہوں، ہر ایک کا یہ آلموسٹ ہر ایک کا یہ جواب ہوتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ ریلیکس ہونے کے لیے، جیسے فار ایگزامپل بچے چھوٹے ہیں، بچوں کو سلا دیا، بڑے ہیں جاب سے آئے تھکے ہوئے تھے، جلدی جلدی کپڑے چینج کیے، گھر میں دیکھا کھانا وانا دیکھا، اور اس کے بعد نہ اللہ اکبر اب میرا اون ٹائم ہے، یہ والا ٹائم ہوتا ہے۔ اچھا، اب ایک دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ سارا دن تو مصروف ہی رہتا ہے نا بندہ، اور پھر آپ جب عبادت کرتے ہیں، جیسے کام سے آئے ہیں فارغ، جلدی جلدی اپنی وہ مغرب کا ٹائم فار ایگزامپل تھا، مغرب پڑھ لی، جلدی جلدی اپنی اثر پڑھ لی، تو عبادت جو ہے نا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ میں نے کیوں انسان کو اور جنات کو پیدا کیا، لیعبدوا اللہ، وہ اللہ کی عبادت کرے۔ اور عبادت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے حقوق بھی اور انسانوں کے بھی حقوق ہیں، ہم سارا کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اب یہ والی چیز جو ہے نا، ادھر آ کے آپ نے غور کرنا ہے کہ جب عبادت آپ لوگ صرف اس لیے کرو گے کہ میں جلدی جلدی مطلب اپنا فرض پورا کر لوں، تو پھر آپ کو انٹرٹینمنٹ چاہیے، پھر آپ کو ریلیکس ٹائم چاہیے۔ اگر عبادت آپ اس لیے کرو گے، فار ایگزامپل آپ نماز پڑھتے ہو، تسبیحات کرتے ہو، آپ کو پتہ ہے کہ آج میں نے درود شریف کی اب دیکھیں جو ہم نماز میں درود پڑھتے ہیں، درود ابراہیم، اگر آپ نے 100 دفعہ پڑھنا ہے آپ کو آرام سے 20 سے 25 منٹ لگتے ہیں۔ تو
اتنا ٹائم اس میں لگ جاتا ہے. لیکن جب آپ کا اس کے اندر دل ہوگا نا، آپ کو ریلیکسیشن اس میں ملے گی. آپ کی ہنگر جیسے ہوگا نا کہ ایک دم سے لگتا ہے کہ ہائے مجھے کچھ چاہیے سکون کے لیے، تو آپ کو اس تسبیحات میں سکون ملے گا. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا تھا، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو آپ کو سکون ملے گا، آپ کو خوشی ملے گی جب آپ تسبیحات کر رہی ہیں، جب آپ قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں، جب آپ نماز پڑھ رہی ہیں. لیکن آپ اپنے آپ کو خود ہی سے کوشچن کیجئے گا، اس کا جواب آپ کو مل جائے گا. اوائڈ میں اسی لیے کر رہی تھی آنیسٹلی، کہ جس وقت آپ کو یہ لگے گا کہ میں نے ایک فرض پورا کرنا ہے، بس جلدی 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 جلدی، ہائی ہائی ٹائم ہو گیا جلدی سے پڑھ لوں، تو یہ لیول نہیں آئے گا. یہ جو سکون، یہ جو اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کا ٹائم، یہ نہیں آئے گا. پھر آپ کی عبادت ہوگی، ثواب ملے گا انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری سب کی عبادت قبول کرے، وہ سب کچھ ہوگا. لیکن پھر آپ کو یہ چیز ڈھونڈنی نہیں پڑے گی کہ میرا سکون ادھر ہے تو میں جا کے بیٹھوں اور میں جا کے 1 گھنٹہ اپنا ضائع کر دوں، کیونکہ گھنٹہ ضائع بہت بڑی بات ہے ایوری ڈے. اور جو بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ سوچیں گھر آتے ہی سب سے پہلے لگا دیتے، بے شک نیوز ہی لگاتے ہیں، نیوز دیکھتے ہیں تو دیکھو نہ ثواب نہ گناہ. جب عبادات کو آپ اس طرح سے لیں گے کہ جب آپ کے سکون کا باعث ہوگا، جب آپ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکشن بنانے کے لیے بیٹھیں گے، تو پھر آپ کو اس میں مزہ آئے گا، پھر وقت ہی نہیں ملے گا. حدیث ہے ہمیشہ کی طرح، بخاری کی حدیث ہے 53 نمبر. اچھا جی، حضرت کلثوم رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے سنا تھا کہ وہ جھوٹ نہیں ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے جھوٹ جو ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے. جب صحابہ نے کوشچن کیا تھا احد کی جنگ کے وقت میں، جب ڈر گئے تھے صحابہ وہ والا واقعے میں، تو رسول اللہ نے کہا تھا کہ ہاں مومن بزدل ہو سکتا ہے لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو یہ بہت بڑی حدیث تھی. اس وقت بات ہمیں سمجھ آتی کہ اللہ اکبر، کہ جھوٹ اتنی بڑی لعنت ہے. تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ والی بات نہیں ہوتی، سوائے اس کے، یہ وہی بات ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے سنا کہ یہ جھوٹ نہیں ہے جو لوگوں میں باہم صلح کراتے وقت ان کی کوشش جب کرتا ہے نا، تو اس وقت جب وہ بولتا ہے اور اس کے لیے کسی اچھی بات کی چغلی کھاتا ہے. اب دیکھیں یہ ورڈ بھی آپ دیکھیں، چغلی کھانا ہے نا، کہ وہ جو حدیث میں تھا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہوتا ہے اگر بندہ کسی کی چغلی لگاتا ہے، اتنی بڑی بات تھی. تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ چغلی لگاتا ہے نا کسی کی صلح کرانے کے لیے، تو اس میں گناہ نہیں ہے. کتنی پیاری بات ہے نا. اچھا، یا اسی سلسلے کی کوئی اور اچھی بات کہہ دے تو اس کو پھر اس پہ گناہ نہیں ہوگا. اچھا، یہ کلثوم جو ہے نا، جن سے یہ حدیث ہے، وہ جنہوں نے بیان کی ہے، وہ کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ عنہا نے مکہ میں اسلام قبول کیا تھا. اور آپ دیکھیں کہ آج کل بھی ہم ایک چیز دیکھتے ہیں نا، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہائے دیکھو مائیں بیچاری اتنا حجاب لے کے بیٹھی ہوئی ہیں، اور بیٹیوں کو دیکھو ایسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں کہ شرم آتی ہے دیکھتے ہوئے. یا بیٹیاں ماشاءاللہ اپنے آپ کو کور کر رہی ہیں اور اتنا دین کی طرف ہے، اور ماں کا حال دیکھو. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ جب سے اسلام آیا تھا نا، یہ تب بھی یہی حال تھا. اب دیکھیں کہ اس میں یہ جو کلثوم کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے مکہ میں اسلام قبول کیا. صلح حدیبیہ کے موقع پر پیدل چل کے یہ ہجرت انہوں نے کی تھی، پیدل چل کے یہ مدینہ آئی تھی. کہاں مکہ کا مدینہ، جو عمرے کے لیے جاتے ہیں یا حج کے لیے جاتے ہیں، جو نو کہ کتنا بڑا فاصلہ، عورت ہے نا، اور ابھی شادی شدہ نہیں ہے. تو انہوں نے پیدل ہجرت کی تھی. ان کے بھائی ولید اور عمار نے ان کا تعاقب کیا تھا کہ ان کو پکڑ لیں تاکہ، اور لیکن وہ ناکام رہے. مدینہ میں آپ نے زید بن حارثہ سے نکاح کیا تھا. اب دیکھیں کہ ان کی فیملی جو تھی نا، وہ اب اسلام نہیں لائی تھی، یہ اکیلی بیٹی تھی جو اسلام لے کے آئی تھی. اور پھر انہوں نے کیسے ٹریول کیا تھا، اور پھر مدینہ میں آ کے پھر انہوں نے زید بن حارثہ سے ان کا نکاح ہوا تھا، اور جنگ موتا میں ان کی شہادت ہوئی تھی، ان کی زید بن حارثہ کی. تو پھر ان کی شادی حضرت زبیر سے ان کا نکاح ہوا تھا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خالہ کی بیٹی تھی، خافی کہتے ہیں جس کو بہن کہتے ہیں.
تو دیکھیے اس زمانے میں بھی جب اسلام آیا تھا نا تو وہ یہی حال تھا کہ کبھی کسی کے بچے اسلام میں آ گئے، کبھی ماں باپ آ گئے تو بچے نہیں آئے۔ تو آج تو میں کہتی ہوں کہ دیکھو الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور اس وقت تو یہ تھا کہ مشرکین مکہ اور اسلام لانے والوں میں فرق ہو گیا ہے نا۔ آج تو مسلمان ہیں ہم سارے، پھر بھی گھروں میں مسلمانوں کے گھروں میں فرق ہوتا ہے، اور اتنا ہم نے خود ہی سے وہ نام بھی دے دیا، پریکٹسنگ مسلمان اور ماڈرن مسلمان۔ نہیں نہیں، میں تو پریکٹسنگ نہیں ہوں، میں آئی جسٹ ٹیک ایوری تھنگ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اسلام ایک ہی ہے، رسول اللہ بھی ایک، نبی بھی ایک، کتاب بھی ایک، اللہ بھی ایک، سب کچھ ایک۔ یہ ہم نے جو ڈویژن کر دیا نا کہ یہ ایسے وہ ایسے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا کرے، آمین ثم آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ ہم لوگ اپنا پہلا لیکچر جو ہے نا، پہلی کلاس لیں گے سورہ حجرات کی آیت نمبر 1 دیکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا، آگے نہ بڑھو اللہ کے اور اس کے رسول کے، ورسولہ اور اس کے رسول کے، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ بے شک اللہ سمیع جاننے والا ہے، علیم سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ اچھا، جب ہم عربی کے چھوٹے چھوٹے جو لفظ ہوتے ہیں نا، وہ وہی لفظ ہوتے ہیں جو ہم اردو میں بول رہے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ سمیع سننے والا، سمیع آپ دیکھیں جیسے ہم کہتے ہیں نا سماعت کہتے ہیں نا، اسی سے یہ لفظ نکلا سمیع۔ علیم جاننے والا، جیسے ہم کہتے ہیں علم، اس کے بعد بہت زیادہ علم ہے، تو اس کو یہ چھوٹے چھوٹے جو لفظ ہیں نا، اگر ہم لوگ غور کریں تو یہ اردو سے ریلیٹڈ ہی ہے، اور پھر ہمیں سمجھنے میں اس کی تھوڑی سی آسانی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے اہل ایمان، اللہ کے اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اچھا، کسی چیز سے آگے بڑھنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب کہ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ آپ نے فجر کی جو ہے نا وہ 2 سنت اور 2 فرض پڑھنے ہیں۔ اب دیکھیں اگر ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم 3 فرض پڑھ لیتے ہیں، ہے تو ثواب ہی ہے، نماز پڑھنی ہے نا، ہم نے جس طرح پہلے 2 فرض پڑھے، تیسری رکعت بھی ہم نے اسی طرح پڑھنی ہے، مطلب کہ وہی چیزیں پڑھنی ہیں، لیکن ہم نہیں پڑھ سکتے۔ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم نے 2 رکعت ہی پڑھنی ہے اس کی۔ بظاہر وہ نیکی کا کام ہے، بظاہر وہ ہمیں ثواب کا کام لگ رہا ہے، لیکن ہم نے اللہ تعالیٰ سے آگے نہیں بڑھنا، ٹھیک ہے؟ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کتنی زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کام نہیں کرنا تو ہم نے وہ کام نہیں کرنا، بے شک وہ نیکی کا کام ہمیں لگ رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قبروں کو نہیں پوجنا، قبروں پہ نہیں جانا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنانا۔ اب ہم وہاں پہ جاتے ہیں نا جب، تو ہم اتنے ایموشنل ہوتے ہیں، ہمارا دل نہیں کر رہا ہوتا کہ ہم بس لپٹ جائیں کسی طرح، ہمیں نظر آ جائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اور ہم وہاں سے لپٹ جائیں، اور بس وہ جو کیفیت ہوتی ہے وہ الگ ہی ہوتی ہے، لیکن ہم نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جس حد کے اندر، جس آداب کے اندر رہ کے وہاں پہ سلام پیش کرنے کا ہمیں حکم دیے، ہم نے وہی کرنا ہے۔ اگر ہم اس سے زیادہ کریں گے تو بظاہر تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت زیادہ ایموشنل ہوئے ہیں یا بہت ہمیں پیار ہے، ہم کر سکتے ہیں، ہم کریں تو ہم کہیں گے کہ ہم نے تو یہ محبت میں کیا، لیکن ہم نے نہیں کرنا۔ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اب دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں، ہم کسی بھی رشتے سے اب کہیں کہ ہم محبت کرتے ہیں، تو ہم اس سے جب محبت کریں گے تو وہ کہیں گے یہ کام نہیں کرنا، تو کیا ہم وہ کام کریں گے؟ ہم تو کبھی بھی نہیں کریں گے۔ ہمارے شوہر کہہ دیں، ہماری امی ابو کہہ دیں، یا کوئی بھی ہم بہن بھائی یا کوئی بھی کہہ دے کہ وہ شخص جو ہے نا وہ مجھ سے نہیں بولتا تو تم نے بھی اس سے بات نہیں کرنی۔ اب ہم نے قسم کھائی ہوئی ہے ہم نے اس سے بات نہیں کرنی، بے شک ہمارا اس سے کتنا ہی اچھا رشتہ کیوں نہ ہو، ہم کہیں گے کہ جب وہ میری امی سے نہیں بولتی، جب وہ اس سے نہیں بولتا تو میں بھی نہیں بولوں گا۔ تو جس طرح ہم دنیاوی محبتوں کا لحاظ رکھتے ہیں نا، اسی طرح ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں بھی آگے نہیں بڑھنا۔ جس حد کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں رہنا سکھایا ہے، رہنا بتایا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم نے اسی حد میں رہنا ہے۔ یہ ایک باؤنڈری ہے، ہم نے ایک لائن اللہ تعالیٰ نے لگا کے ہمیں بتائی ہے کہ اس باؤنڈری سے آپ نے اس سائڈ پہ نہیں جانا، تو ہم نے اس باؤنڈری سے اس سائڈ پہ نہیں جانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اے مومنو، جو مومن ہو، جو اللہ تعالیٰ کے بہت شکر گزار ہو، جو اللہ تعالیٰ کی بہت بات مانتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا۔ اللہ نے کہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، جس نے مجھ پہ جو ایمان لایا ہے، وہ مجھ سے اور میرے نبی کے حکم سے آگے نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے ڈرو اور میں سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہوں۔ مطلب کہ جتنے بھی ہم نے شرک کیے ہیں، جو بھی ہم کام کر رہے ہیں زمین کی کسی تہہ میں چھپ کے کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں سننے والا بھی ہوں اور میں جاننے والا ہوں۔ دوسری آیت دیکھیے، یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنوا، ایمان لو، دیکھیے بار بار وہی والے الفاظ آ رہے ہیں۔
یا ایھا اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو لا ترفعوا نہ اونچی کرو اصواتکم اپنی آوازیں فوق اوپر، فوقا کہتے ہیں اوپر کو، جیسے ہم کہتے ہیں نا فوقیت دینا، وہی میں نے آپ کو بتایا کہ اردو والے لفظ جو ہیں اسی سے ریلیٹڈ ہیں. فوقیت دینا جیسے ہم کہتے ہیں ویسے ہے یہ فوقا، یعنی کہ اوپر یا ترجیح دینا. صوت کہتے ہیں آواز کو. اب دیکھیں وہی سماعت والا لفظ آ گیا نا، سماعت جیسے سننے کو کہتے ہیں، یہ صوت اسی سے بنا ہے. صوت نبی، نبی کی آوازوں سے، نبی کی آواز سے. ولا اور نہ تجہرو زور سے بولو، شور کرو، لاہو اس کے سامنے بالقول گفتگو میں، کا جہری کے جیسے بلند آواز ہو، بعدکم تمہارے بعض کی لبازین ایک دوسرے سے، یعنی کہ جیسے آپس میں ایک دوسرے سے اونچی اونچی بولتے ہو ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے نہیں بولو. ان کہیں تہبتا اکارت نہ ہو جائیں، امالکم اکارت ہو جائیں، تہبتا ضائع ہو جائیں، اعمالکم تمہارے عمل، وانتم اور تم لا تشعرون اس سے بے خبر رہو. دیکھیں کتنی بڑی یہ والی آیت. اچھا یہ والی جو آیت ہے نا، جب ہم جاتے ہیں نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ، جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، جہاں پہ ریاض الجنہ ہے نا، تو یہ والی آیت جو ہے یہ وہاں پہ لکھی ہوئی ہے میرے ذہن میں آگے بھی. تو یہ وہ والی آیت ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اپنی آواز کبھی بھی بلند نہ کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اوپر، اور نہ ہی انہیں اس طرح آواز دے کر پکارنا جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلند آواز سے پکارتے ہو، کہیں یہ نہ ہو کہ تمہارے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر ہی نہ ہو. مطلب کہ تم اس چیز سے تم کہو کہ یہ تو بس ایک چھوٹی سی بات ہے، تم اس کو معمولی سمجھو اور تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں. اچھا آپ دیکھیں جب ہم جاتے ہیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ، جب ہم سلام پیش کرتے ہیں، جب ہم ریاض الجنہ میں جاتے ہیں، تو کچھ میں نے خواتین کو دیکھا ہے، مردوں کو تو خیر نہیں دیکھا، وہ تو تھوڑے ڈسپلن میں رہ کے جاتے ہیں. کچھ میں نے عورتوں کو دیکھا، یقین کریں وہ ایسے شور ڈالتی ہوئی جاتی ہیں دوڑ دوڑ کے کہ اللہ معاف کرے کہ بندے کو دیکھ کے ہی نا مطلب کہ وہ خوف آتا ہے کہ وہ تو ایسی بارگاہ ہے کہ ہم نے قدم بھی وہاں پہ انتہائی عاجزانہ انداز میں رکھنے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ وہاں پہ قبر میں آرام فرمائے ہیں. تو کہیں ہمارے کسی عمل سے مطلب کہ شور و غل سے یہ نہ ہو کہ ہمارے اعمال جو ہے نا وہ ضائع ہو جائیں. تو جب بھی آپ جائیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھے بھی بار بار وہاں کی حاضری نصیب فرمائے. تو جب بھی آپ نے جانا ہے نا، تو بہت عاجزانہ طریقے سے جس جگہ پہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ مجھے زیادہ سے زیادہ وقت ریاض الجنہ میں گزارنے کا موقع ملے، ورنہ جتنا ٹائم آپ کو ملتا ہے انتہائی عاجزانہ انداز سے وہاں پہ نفل پڑھیں، دعائیں کریں اپنے لیے اور آ جائیں. یہ آیت جو ہے نا یہ وہاں پہ لکھی ہوئی ہے کہ شور نہ کرو، اونچی اونچی نہ بولو، یہ نہ کہ ہمارے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں. کہ اتنا حضور پاک اللہ تعالیٰ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت ہے اور اتنی انہوں نے وہ یہ ایمان والوں کو جو ہے، مسلمانوں کو جو ہے وہ ہدایت دی ہوئی ہے. اچھا جی اب آیت دیکھیے، آیت نمبر 3. ان الذین بے شک جو لوگ یغضون پست رکھتے ہیں اصواتہم اپنی آوازوں کو، اصواتہم اپنی آوازوں کو، عند رسول اللہ، عند قریب نزدیک، رسول اللہ اللہ کے رسول کے، اولئک یہی ہیں وہ لوگ، الذین جو امتحن اللہ آزمایا ہے اللہ نے، قلوبہم ان کے دلوں کو، للتقوی پرہیزگاری کے لیے، لاہم مغفرتم ان کے لیے مغفرت ہے، واجر اور اجر عظیم. اچھا پچھلی جو آیت ہے نا اس کے بارے میں ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے نا، وہ میرے ذہن میں نہیں ہے ابھی، کہ ان کی آواز جو ہے وہ اونچی تھی. تو وہ جب یہ والی آیت اتری تو وہ بہت پریشان ہو گئے. تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اس طرح یہ بے ادبی میں تو نہیں آتا کہ میری آواز اونچی ہے تو یہ نہ ہو کہ میرے اعمال ضائع ہو جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نہیں. اچھا اگلی آیت دیکھیے، آیت نمبر 3. بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، یہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پرکھ لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے چن لیا ان کو تقویٰ کے لیے، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے. اگلی آیت دیکھیے، ان الذین بے شک جو لوگ ینادون کا آپ کو پکارتے ہیں، من ورائی باہر سے، الحجراتی حجروں کے، اکثرہم ان میں سے اکثر لا یعقلون وہ عقل نہیں رکھتے. اب یہ جو لوگ ہیں نا یہ وہ والے لوگ تھے جب سم ٹائم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجر مبارک میں تشریف فرما ہوتے تو بدھو قسم کے جو لوگ تھے نا وہ باہر کھڑے ہو کے آپ کو آوازیں دینے شروع کر دیتے تھے، یا محمد اخرج الینا، یا محمد اخرج الینا، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھر سے باہر تشریف لائیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ آرام فرماتے تھے گھر میں، اگر اپنے آرام فرما رہے ہوتے تھے تو وہ اس چیز سے تھوڑا سا انکمفرٹیبل فیل کرتے تھے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک انداز میں بتایا ہے کہ وقت بے وقت گھر کے باہر کھڑے ہو کر لوگوں کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آوازیں دینا جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے اور یہ معاشرتی آداب کے بھی خلاف ہے.
आयत नंबर 5 देखिए कि वलो अन्नाहुम, और अगर वो सब्र करते, वलो अन्नाहुम, और अगर वो सब्र करते हत्ता यहाँ तक कि तखरुजु आप निकल आते लेहिम इनके पास लकाना, अलबत्ता होता खैरन बेहतर लाहुम इनके लिए, वल्लाहु अल्लाह गफूरुन बख्शने वाला है, रहीमुन रहम फरमाने वाला है। और अगर वो सब्र करते यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उनके पास आ जाते तो ये इनके हक़ में बेहतर होता। बहरहाल अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला और बहुत रहम करने वाला है। अच्छा, अब थोड़ी सी तफसीर में आपको शॉर्टली बताती हूँ कि आयत नंबर 3 देखिए। जब ये वाली आयत जो है ना वो नाज़िल हुई थी ना, मैंने आपको बताया कि सहाबी जो थे वो परेशान हो गए थे। तो वो सहाबी जो थे ना, वसाबत बिन कैस रज़ी अल्लाह अन्हु थे, उन्होंने खुद को अपने घर में बंद कर लिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर ना हुए। तो सहाबा जो थे वो इनका पता लगाने गए तो वो उदास और परेशान बैठे हुए थे और कहने लगे कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ऊंची आवाज़ से बात करता था तो मुझे शक है कि मेरे अमाल जो है ना वो ज़ाया हो चुके होंगे। मतलब कि सहाबा करम देखिए इतना डरते थे, वो कहते थे मुझे शक है कि मेरे अमाल तो बस गए। तो जब वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर हुए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे फरमाया और इनको ये खुशखबरी सुनाई कि वो जहन्नम वालों से नहीं है बल्कि वो अहले जन्नत वालों में से हैं। अब ज़रा सोचें कि वो सहाबी थे, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया होगा कि इनकी आवाज़ ज़रा सी ऊँची हो गई थी और उनको इससे भी इतना ज़्यादा खौफ था कि वो समझते थे कि अल्लाह ना करे कि मेरे अमाल जो हैं वो ज़ाया हो जाए। इस आयत के बाद कहते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु इतनी आहिस्ता बोलते थे कि उनसे बात को दोहराने के लिए कहते थे कि आप दोबारा बोले, हमें सुनाई नहीं दिया। और हम क्या करते हैं, हम अल्लाह के नबी के अहकामात जो हैं उनको पढ़ते हैं। अब जिनके ऊपर हमने अमल करना होता है उनके ऊपर दिल करते अमल कर लेते हैं, जिनके ऊपर अमल नहीं करना होता उनके ऊपर हम पूरी डिटाई के साथ बहस करते हैं, पूरा एक ग्रुप बनाते हैं, फिर उसमें से दलीलें निकालते हैं कि हमने ये काम करना है, ये नहीं करना। मसलन गिबत कोई ले लें आप, इसके बारे में हमें सबसे अच्छी तरह बचपन में मालूम है, पता है हमें कि हमने अपनी आवाज़ों को बुलंद करते थे और करते हैं। ख़ानदान में इकट्ठे बैठ के जब सब लोग फजूल बातें बोलते हैं तो क्या हम लोग ऊंचा ऊंचा नहीं हंसते? क्या हम इन तमाम फजूल गुफ्तगू और बातों का हिस्सा नहीं बनते जो सरासर अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के खिलाफ हैं? तो क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोगों को नाराज़ नहीं करना चाहते। हम कहते हैं कि चलो खैर है, कोई बात नहीं, जिसने जो बात की उसके साथ बैठ के हम भी हल्ला गुल्ला कर लेते हैं, अब बज़ाहिर वो कुरान और हदीस के खिलाफ हो या ना हो। तो ये आयत ना हमें अपने ऊपर भी लागू करने की ज़रूरत है कि हमें अल्लाह ताला के अहकाम और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम जो है ना उनके ऊपर अमल करना है, ना कि लोगों के साथ बैठ के हंसना है। हमने उस बात पे क्या फरमाया था हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम मुझे अपनी ज़बान की ज़मानत दो, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत दूंगा। कितना मुश्किल काम था ना ये, कि एक ज़बान को कंट्रोल करना है। कि हम सोचते हैं कि हम कैसे ग़ीबत छोड़ेंगे, हम क्यों ग़ीबत नहीं छोड़ सकते? हम लोग छोड़ सकते हैं, अगर हम लोग कोशिश करें तो हम सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा, ये वाली जो आयत है ना, जो हमने आखिरी आयत नंबर 6 पढ़ी है, ये डायरेक्ट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके फरमाई गई है। इसमें जो मौजूद सबक है ना वो भी वाज़ेह है। इससे पहले लोगों में से कुछ थे जो आके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुजरों के बाहर से पुकारते थे। अल्लाह ताला ने इस बात को नापसंद फरमाया और मुसलमानों को मैनर सिखाए। सबक क्योंकि साफ़ और वाज़ेह है, इसलिए हमें भी फ़ौरन इसकी समझ आ जाएगी कि किसी को इसके घर के बाहर से आवाज़ नहीं लगानी, दरवाजे को नॉक करना है और फिर इंतज़ार करना है। यानी कि बेवक्त किसी की प्राइवेसी में हमें दखल अंदाजी नहीं देनी। ये हम सबक जो है ना बचपन से हमने पढ़े हुए हैं कि जब किसी के घर जाना है तो नॉक करना है, अगर वो नहीं दरवाज़ा खोला तो हमें वापस आ जाना है। लेकिन क्या हम इस पर अमल करते हैं? हम कब इसकी आयतों की जो है वो खिलाफ वर्जी करते हैं, इस हुक्म की हम कब खिलाफ वर्जी करते हैं? आप देखें, बात वही आ गई ना कि हुजरा क्या होता है, एक चार दीवारी, एक कमरा जिसमें इंसान रहता है। एक होते हैं लफ्ज़ी सबक, मतलब जब कोई अपने कमरे में जा चुका होता है तो इसको बाहर से आवाज़ें लगाना और लगाते ही रहना, ये बहुत ही गैर अखलाकी बात है। आप एक दफ़ा दरवाज़ा नॉक करें, अगला बाहर निकल आए तो ठीक, नहीं निकल आए तो भी ठीक, चुपचाप आ जाए। दूसरी और तीसरी दफ़ा बहुत ज़्यादा एमरजेंसी अगर हो तो फिर खटखटाएं, बेशक आपकी अम्मी हो, अब्बू हो, भाभी हो, नंद हो, कोई भी चीज़, कोई भी इंसान हो, ठीक है। ऐसे कोई बाथरूम में हो तो इसका दरवाज़ा धड़ाधड़ बजाते रहना, निकल आओ बस, अब निकल आओ बस। घर में एक ही बाथरूम हो तब अलग बात है, लेकिन किसी के घर बगैर बताए जाना और फिर वहाँ पे जाके ऐसी हरकतें करना, ये मुसलमानों को बिल्कुल भी सेव नहीं देते, ठीक है। यानी कि किसी को डिस्टर्ब करना, उसको उसके कमरे से बार बार नॉक करना, ये बहुत जो है ना वो गलत अखलाकी एतबार से बहुत गलत चीज़ में आता है। नबी करीम अल्लाह ताला ने, हमने ये आयत पढ़ी ना कि जाहलों की तरह बाहर से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुजरे से जो है ना वो आवाज़ें देना अल्लाह ताला को सख्त नापसंद था। तो मुसलमानों के लिए भी ये मैनर्स है। ऐसे ही देखें, बिना बताए किसी के घर चले जाना और फिर जाके उसके दरवाज़ों को बजाते रहना, कोई एक दफ़ा नहीं निकला, दूसरी दफ़ा नहीं निकला, तीसरी दफ़ा नहीं निकला तो उसको बजाते रहना। क्या तरीका किसी के घर जाने का? किसी से पूछें, टाइम लें कि आप इस टाइम फ्री हैं, अगर आप चाहें तो मैं आ सकती हूँ। इस तरह किसी को कॉल करना,
ایک دفعہ کال کے نہیں اٹھائی، دوسری دفعہ تیسری دفعہ دڑا دڑ کری جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی جو ہے ان کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے، اور یہ ساری چیزیں اس صورت میں جو ہیں وہ بتائی گئی ہیں. ٹھیک ہے جی، آج کے لیے اتنے کافی ہے. انشاءاللہ اگلی آیت ہم کل کریں گے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.